الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات متفق علیہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ متفق علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ جب ہم کسی حدیث کے بارے میں حوالے میں یہ پڑھتے ہیں متفق علیہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ایک ہی صحابی سے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث بڑی ہی اہم ہے۔ بعض علماء نے اس کو اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کی اصل اور بنیاد اس حدیث کو قرار دیا ہے، اور اسی حدیث کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صحیح البخاری کا آغاز اسی حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب یہ کہ جیسی نیت ہوگی بندے کو ویسا ہی اس کا ثواب یا اس کی سزا ملے گی۔ بندے کے عمل میں اعتبار جو ہے وہ اس کی نیت کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے تو اس میں نیتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اجر و ثواب کا حصول ہے، تو وہ کام عبادت ہے۔ اگر وہی کام وہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے تو جس فائدے کے حصول کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کو وہ چیز مل جائے گی جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں آگے چل کر فرمایا ہے کہ ایک شخص اگر ہجرت کرتا ہے، آپ نے ہجرت کی مثال دی کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کسی علاقے میں ہجرت کر کے جاتا ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اس عورت کی خاطر ہے، اور ایک شخص اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو اپنے علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو وہ اسلام پر عمل کرنے کی خاطر دارالسلام میں ہجرت کر کے جاتا ہے۔ تو اب دونوں کا عمل ایک ہی ہے، وہ بھی علاقہ چھوڑ کر گیا ہے اور یہ دوسرا آدمی بھی علاقہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کا علاقہ چھوڑنا عورت کی خاطر تھا اور اس کا علاقہ چھوڑنا دین کی خاطر تھا۔ تو جس مقصد کے لیے دونوں نے ہجرت کی، علاقہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ دونوں کو ان کے مطابق ہی اس کا اجر اور بدلہ اور صلہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ یہ نیت ہوتی کیا ہے؟ نیت کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے انسان کے دل میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں نیت سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں ارادہ کہتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں بنتا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کو عربی میں نیت کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ پر حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے جو سرخی اور ہیڈنگ بنائی ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کا عمل بڑا اچھا بھی ہوا، بہت بڑا اور نیک عمل اس کا ہوا، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اندر ناموری اور مشہور ہونا اور دکھلاوا اور ریاکاری اس کا مقصد ہوا، تو اس کا عمل نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا بلکہ الٹا اس کو اس پر گناہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے بھڑکائے گا، ان میں ایک عالم دین ہوگا، قاری قرآن، دوسرا سخی ہوگا اور تیسرا مجاہد ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، ان کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، تو یہ آگے سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا اور تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. مال خرچ کرنے والے تو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں. جہاد کرنے والے تو جہاد اس لیے کرتا تھا کہ تیری بہادری اور شجاعت کا ڈنکا بجے. اور دین کی تبلیغ کرنے والے عالم تو اس لیے تقریریں اور خطبے دیتا تھا کہ لوگوں کے اندر تیری خطابت کے جوہر جو ہیں ان کے تذکرے ہوں. تو جس مقصد کے لیے تم تینوں کام کرتے رہے، دنیا میں تمہیں وہ مقصد مل گیا، تمہاری تعریف ہو گئی، تمہاری واہ واہ ہو گئی. اب میرے پاس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر ان کو جہنم میں پھینکوا دے گا. تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نیت کا خالص ہونا کسی بھی عمل میں بہت ضروری ہے. ایک اور بات غور کرنے کی یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ ارادے کا نام ہے، اور ارادہ دل سے ہوتا ہے. کسی بھی عمل میں نیت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. کوئی بندہ کوئی بھی کام کرے تو وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا. ہر کام کی نیت پہلے ہوتی ہے اور پھر وہ کام ہوتا ہے. تو ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کی نیت ہم زبان سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نیت کرنا زبان کا کام ہے ہی نہیں. کیونکہ ارادہ، نیت یہ دل کا کام ہے. جیسے زبان کا کام بولنا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، اسی طرح ارادہ کرنا، نیت کرنا یہ دل کا کام ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بولوں تو آپ کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو. آنکھیں کیسے بول سکتی ہیں؟ زبان کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کان کیسے سونگھ سکتے ہیں؟ اسی طرح زبان ارادہ نہیں کر سکتی، زبان نیت نہیں کر سکتی. نیت کرنا تو دل کا کام ہے، ارادہ کرنا دل کا کام ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں کسی کی نیت کا علم نہیں ہے. کسی کی نیت کیا ہے، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عمل کس لیے کر رہا ہے. اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہمیں اس کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نیت جب اتنی اہم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی نیک عمل کی نیت کر لیتا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس عمل کو سر انجام نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ صرف نیت کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص رات کو سوتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے صبح اٹھے گا، نیت کر کے سوتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس نے نیت کیسی کی ہے، سچی کی ہے، جھوٹی کی ہے، اللہ کو پتا ہے. وہ نیت کر کے سویا کہ صبح اس نے تہجد پڑھنی ہے، بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے، لیکن اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تہجد کا وقت گزر جاتا ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کی وجہ سے اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا، حالانکہ اس نے تہجد پڑھی بھی نہیں ہے، صرف نیت کر کے وہ سویا تھا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جہاد کی تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے رتبے تک پہنچا ہی دیتا ہے، اگرچہ اس کو موت اس کے بستر پر ہی کیوں نہ آئے. تو اس کو یہ اعزاز کس لیے مل رہا ہے، شہادت کا رتبہ اس کو کیوں مل رہا ہے حالانکہ وہ بستر پر مرا ہے؟ کہ اس کی نیت تھی شہادت کا حصول. اس کے لیے وہ میدان کارزار میں گیا، جہاد بھی کیا، لیکن اس کو شہادت کی موت میدان جہاد میں نہیں ملی، بستر پر وہ مرا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے پر پہنچا دیا ہے. ایک اور بات غور کرنے والی یہ ہے کہ نیت جب اتنی اہم ہے، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر ایک شخص دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، ایک ایسا کام جس میں نیکی اور ثواب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، دنیا کا خالص وہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس عمل میں اپنی نیت کو اچھا کر لیتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ وہ دنیا کا کام کرتا ہے، تو اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس عام دنیاوی کام کو بھی عبادت بنا دے گا.
مثال کے طور پر کوئی شخص رات کو سوتا ہے، سوتا تو ہر کوئی ہے، لیکن وہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے، دل میں سوچ لیتا ہے کہ میں جب سوؤں گا تو میں آرام اپنے جسم کو پہنچاؤں گا، تو میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ پاؤں گا یا رات کو تہجد کے لیے اٹھ پاؤں گا، اور میرا جسم جو ہے وہ آرام سکون اس کو ضرورت ہے، جب اس کا آرام پورا ہوگا تو وہ دین پر اچھے طریقے سے عمل کر سکے گا، اپنے ماں باپ کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے، مسلمانوں کے، ان کو ادا کر پائے گا جب وہ اپنا آرام پورا کرے گا۔ اسی طرح کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن اگر کھانا کھاتے وقت کوئی مسلمان یہ نیت کر لے کہ میں جب کھانا کھاؤں گا میرا جسم اس کو طاقت ملے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس کا کھانا کھانا جو ہے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ نیت کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو کوئی عمل عبادت اس وقت بنتا ہے جب عبادت کی نیت سے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اس کا ہوتا ہے، فرض روزہ، کہ جو رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، پھر بھلے اس کی صبح آنکھ نہ بھی کھلے تو وہ بغیر سحری کے بھی وہ روزہ رکھ لے گا، کیونکہ وہ رات کو نیت کر کے سویا تھا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ایک شخص بالفرض وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگی، اس نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ہم اس کے اس عمل کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ روزہ اس وقت بنے گا جب نیت اس کی روزہ رکھنے کی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کسی بھی عمل میں کتنی ضروری ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے، کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا، اس کی نہ تو شریعت میں کوئی مثال ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نماز کا طریقہ سارا بتایا ہے اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حدیث کی کتابوں میں نماز سے پہلے زبان سے نماز کی کوئی نیت ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ساری نماز تو عربی زبان میں ہے، اور اگر نیت بھی اسلام میں کچھ ہوتی تو نیت بھی تو عربی میں ہوتی نا، باقی ساری نماز تو عربی میں ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اردو زبان میں زبان کی نیت کرتے ہیں، 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے اور فلاں فلاں، یہ اردو میں یہ نیت جو ہے وہ لوگوں نے یہ بالکل ایک خود ساختہ عمل ہے جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اعمال کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ نیت کا خالص ہونا کسی بھی عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عمل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش آ گئی تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے، چھوٹا شرک ہے یہ۔ مطلب شرک اس طرح سے ہے کہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، گویا کہ اس نے لوگوں کو اس عبادت میں شریک بنا لیا ہے، تو اس کو شرک اصغر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ اعمال کے لیے اخلاص نیت ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔